اگر آپ ریسرچ کریں گے کہ دنیا کا سب سے گریٹسٹ باکسر کون تھا اور ہے تو آپ جانیں گے محمد علی۔ اگر آپ ریسرچ کریں گے کہ دنیا کا سب سے زیادہ پیار حاصل کرنے والا باکسر کون ہے تو آپ جانیں گے محمد علی۔ اگر آپ مزید سرچ کریں گے کہ باکسنگ کا کنگ کون ہے تو آپ جانیں گے محمد علی۔ اتنا بڑا نام جسے گوٹ یعنی گریٹسٹ آف آل ٹائم بھی کہا جاتا ہے، وہ کیسے اس بلند ترین مقام تک پہنچ گئے اور کیسے انہوں نے شروعات کی؟ ناظرین اکرام، یہ بات ہے امریکہ کے شہر کینٹکی کا۔ جب ایک 12 سالہ لڑکے کی سائیکل چوری ہو جاتی ہے تو وہ غصے کے ساتھ ایک پولیس آفیسر کے پاس پہنچتا ہے اور اپنی چوری شدہ سائیکل کی شکایت کر کے کہتا ہے کہ اگر چور مجھے مل گیا تو میں اسے مار مار کر برا حال کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی پولیس نے کہا کہ چور کو مارنے کے لیے پہلے آپ کو باکسنگ تو سیکھنا ہی پڑے گا۔ یہ سنتے ہی بچے نے ہاں کر دی اور ٹریننگ سٹارٹ کر دی۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد علی تھا۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور نام بھی محمد علی نہیں بلکہ کیشیس کلے تھا، جس کے ٹریننگ کی ابتدا ایک پولیس افسر کے ہاتھوں کچھ اسی طرح ہوئی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ٹریننگ کے چند ہفتے بعد جب محمد علی پہلی بار رنگ میں اترا تو انہیں بری طرح مار پڑی۔ مخالف فائٹر نے محمد علی کو مار مار کر ان کے چہرے کو خون سے لال کر دیا اور ایک دردناک شکست سے دوچار ہوا، لیکن بلند حوصلے والا یہ فائٹر دل برداشتہ نہیں ہوا اور پوری 6 ہفتے بعد واپس رنگ میں جب اترا تو دھوم مچا گیا۔ وہ اپنی دوسری فائٹ میں فاتح بن کر گولڈ میڈل جیت گیا۔ یہ پوری کینٹکی میں ٹی وی پر دکھایا گیا۔ یہ بات محمد علی کے ماں باپ کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک معمولی بل بورڈ پینٹر تھے۔ یہیں سے محمد علی کے فتح کے میدان سجنے لگی۔ جب بھی وہ ملکی سطح یا چھوٹے مقابلوں میں اترا تو مخالف فائٹر کو چند مکوں میں ہی ہرایا۔ امیچر مقابلوں میں محمد علی نے 108 مقابلوں میں 100 مقابلے اپنے نام کیے، جبکہ صرف 8 مقابلے ہی نہ جیت سکے۔ لیکن ابھی بھی محمد علی کو بہت بڑا سفر اور طے کرنا تھا، یعنی ہیوی ویٹ چیمپئن شپ، جو کہ 1960 کے بعد ہی شروع ہونا تھا۔ 29 اکتوبر 1960 میں محمد علی نے اپنی پروفیشنل باکسنگ کا پہلا فائٹ جیت لیا۔ محمد علی انتہائی یونیک انداز سے فائٹ کرتے، جسے مخالف کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ان کا مشہور فٹ ورک تھا جو دا علی شفل کے نام سے مشہور تھا۔ محمد علی یہ فٹ ورک اتنی تیزی کے ساتھ کرتا کہ مخالف فائٹر کی ہوش اڑ جاتا۔ اس تیز ترین فٹ ورک کے دوران سامنے والے فائٹر کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ محمد علی کڑا کہاں پر ہے اور پنچ کہاں سے مار رہا ہے۔ اسی کنفیوژن میں الجھتے الجھتے سامنے والا منہ کے بل گر کر ہار کھا جاتا۔ جب بات آتی ہے محمد علی کے ناک آؤٹ اسکل کا تو پھر تو کچھ کہیے مت۔ محمد علی جیسا ایکسپیرینس ناک آؤٹ فائٹر آج تک تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ محمد علی نے اپنے کیریئر میں 56 مقابلے جیتے ہیں، جس میں سے 37 مقابلے وہ ناک آؤٹ کر کے جیتے ہیں۔ اب تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ محمد علی کا ناک آؤٹ کتنا خطرناک تھا، جس کے سامنے دنیا کی بڑے سے بڑا فائٹر بھی ہلکا پڑ جاتا۔ ان کے ہاتھ فائٹنگ کے دوران انتہائی بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تیز بھی تھے، جس کی وجہ سے کچھ ان کے اپوننٹ چند ہی پنچز میں زمین پر گر پڑتے۔ محمد علی کا ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتنے کا سپنا ابھی باقی تھا۔ انہوں نے اس کا آغاز بڑے دلچسپ طریقے سے کیا۔ اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور فائٹر سونی لسٹن جب کلب میں جوا کھیل رہا تھا، اسی دوران جوئے میں ہارنے کے بعد محمد علی نے لسٹن کا مذاق اڑا کر کہا کہ دیکھو یہ شخص کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا، اور ساتھ کہا بھی لگایا، جس سے لسٹن کو بہت غصہ آیا اور وہیں پر دونوں نے ایک دوسرے کو ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے چیلنج کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جس کا محمد علی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ خیر 25 فروری 1965 کو 22 سالہ کیشیس کلے نے محمد علی ہیوی ویٹ ٹائٹل کے لیے رنگ میں اپنے جارحانہ انداز سے کود پڑا۔ سونی لسٹن اس وقت کی طاقتور ترین باکسر تھا، جس کی وجہ سے محمد علی کو پہلے راؤنڈ میں خوب مار کھانی پڑی، حتیٰ کہ اندھا ہونے کے قریب ہو گیا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی مار اور لسٹن کی طاقت کو خود پر حاوی ہونے نہیں دیا اور دوسرے راؤنڈ میں ایک نئی جذبے کے ساتھ قدم رکھا۔ اب کے بار قدم رکھتے ہی لسٹن کی ایسی پٹائی کر دی کہ لسٹن کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا اور 7ویں راؤنڈ تک وہ اپنے جذبے کے ساتھ ساتھ اپنا پورا طاقت بھی کھو بیٹھا، جس کی وجہ سے وہ 7ویں راؤنڈ میں شرکت سے معذور ہو گیا اور یوں محمد علی نے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے ٹائٹل کا سہرا اپنے سر سجا لیا۔ اس عظیم فتح کے بعد وہ بے اختیار رنگ میں کود کر چلا کر پکارنے لگا، I am the greatest, I am the greatest, and I am the greatest.